میری طرف سے، میری ٹیم کی طرف سے، پورے جی ٹی وی کی طرف سے بہت تعزیت جس طرح سے یہ آپ کی بچیاں دنیا سے چلی گئی ہیں. کچھ ہمیں بتائیے گا کیا انسیڈنٹ ہوا، کیا واقعہ ہوا، کب یہ بچیاں، کیا یہ کسی کے گھر پہ کام کرتی تھیں، کب انہیں اریسٹ کیا گیا، گرفتار کیا گیا، کب آپ کو اطلاع ملی کہ ان کی موت واقع ہو گئی ہے وقاص صاحب؟ میم یہ جاتی تھیں فرسٹ ٹائم یہ 4 بجے کو جاتی ہیں اپنا محنت مزدوری کام کرنے کے لیے، جو پینسلیں وغیرہ فروخت کرتی تھیں. اچھا. تو یہ 4 بجے یہ ادھر پکڑی جاتی ہیں، لیکن اطلاع پولیس نے لواحقین کو کوئی نہیں دی تھی. جب یہ پکڑی جاتی ہیں کہ کدھر گئی ہماری بچیاں، تو 5 تاریخ کو پولیس والوں کی تھانہ ٹاؤن شپ سے وہ کہتے ہیں کہ آپ کی بچیاں ادھر حراست میں، اور آپ ادھر بچیوں کو آگے چھڑوا کے لے جائیں. تو جب وہ جاتے ہیں، ان کی والدہ جاتی ہیں، تو وہ آگے سے وہ کہانیاں کراتے ہیں کو. تو وہ کہتے ہیں، اور ان کا وہ دکھاتے بھی نہیں ہیں بچیوں کو ان کو، اور آگے سے یہ فلم چلاتے ہیں کہ بھائی آپ یہ کہیں کہ آپ کی بچیاں چوری کر رہی تھی تو آپ ایسے ان پہ پرچہ نہیں ہوگا، آپ کو چھوڑ دیں گے، آپ کی بچیوں کو کہیں گے کہ وہ نہ. تو ساتھ ہی ویڈیو بنا رہے تھے وہ. انہیں پتہ چل گیا میری سسٹرز کو بھی یہ کیا ہے، آپ نے میری بچیوں کو کیا کیا ہے جو ایسے بیہیو کر رہے ہیں آپ. تو میم اس کے بعد وہ انہیں فیک ایف آئی آر دی جاتی ہے، فیک ایف آئی آر دی جاتی ہے جس میں انمول کا نام بھی نہیں ہوتا ہے اور آمنہ کا نام بھی نہیں ہوتا. وہ ان پڑھ ہیں بیچاری. تو جب وہ گھر آتی ہیں نا ادھر واپس، تو وہ مجھے ایف آئی آر پڑھاتی ہیں کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. تو میں نے دیکھی ایف آئی آر، تو اس میں لکھا کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ دوسرا نہ انمول کا نام ہوتا ہے، نہ آمنہ کا نام ہوتا ہے، بلکہ وہ کسی اور کے نام کی ایف آئی آر ہوتی ہے. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جب آپ کی بہن ان کی بچیوں کی وہاں پر گئیں تو ان کی بچیوں سے ملاقات نہیں کرائی گئی، لیکن اس سے پہلے تھانے سے فون جو ہے وہ خود سے آیا. انہوں نے خود آپ کو فون کیا تھانے سے کہ آپ کی بچیوں کو ہم نے اریسٹ کیا ہے، چوری کے الزام میں گرفتار کیا ہے، آپ تھانے تشریف لائیے. اور جب آپ کی بہن وہاں گئیں تو ملاقات نہیں کرائی گئی، ایک ایف آئی آر کی کاپی دے دی گئی. اس میں کوئی مدعی کیا تھا اس ایف آئی آر میں؟ اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ بچیاں جیل ہم نے بھیج دی ہیں، یہ ایف آئی آر لے کے جاؤ، ان کی ضمانت کروا لینا، وہ چھوٹ جائیں گی. اچھا. تو جب یہ گھر آتی ہیں تو اس کے تقریباً شام کو 7-8 بجے کے دوران وہ کال آتی ہے کہ آپ کی بچیوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور آپ جناح ہاسپٹل جا کے ان کی ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ ریسیو کر لیں. یہ کال بھی تھانے سے آئی تھی؟ جی میم، نمبرز ہمارے پاس سارا کچھ وہ موجود ہیں. ٹھیک ہے. وہ ایف آئی آر بھی پڑی ہے، نمبرز بھی موجود ہیں. اچھا ٹھیک ہے. پھر آپ لوگ تھانے جاتے ہیں، سوری آپ ہسپتال جاتے ہیں؟ جی میم، وہ ہسپتال جاتے ہیں تو وہ ان کو دکھاتے ہیں، ان کا بس چہرہ دکھایا جاتا ہے ان کا شناخت کے لیے. اچھا. ایک آمنہ ہوتی ہے، آمنہ کے جو ناک سے وہ خون بہ رہا تھا اور یہ تھوڑا سا بلڈ جو ہے وہ منہ سے بھی آ رہا تھا، اور جو انمول تھی اس کے بھی ایک کانوں پہ نشان تھے اور نشانات جو تشدد کیا ہوا تھا ان کے اوپر. وہاں وہی پولیس اہلکار تھے جو تھانے میں ملے تھے آپ کی بہن سے، انہوں نے ہی آپ کو چہرے دکھائے، صرف ان کے باڈی آپ کو نہیں دیکھنے دی؟ پھر اس کے بعد کیا ہوا وقاص صاحب؟ میم یہ جب ہاسپٹل میں آئے ہیں نا تو کافی زیادہ نفری تھی ادھر، بہت زیادہ نفری تھی پولیس کی. اچھا. تو یہ ادھر آئے ہیں، انویسٹیگیشن ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا، نہ کسی بندے نے ہمارے ساتھ ملاقات کی ہے. بڑی زیادتی ہوئی ہے میم. نہیں تو وقاص صاحب پھر آپ کو وہاں سے ان کی میتیں لے جانے کی اجازت دی گئی، آپ ان کی میتیں گھر لے گئے، آپ نے جو بھی ایک اسلامی طریقہ کار کے تحت ان کی تدفین کی ہوگی، اس سے پہلے جب غسل دیا جاتا ہے میت کو، بہت ساری چیزیں سامنے آئیں آپ کے، یا آپ کو یہ بھی موقع نہیں دیا گیا؟ یہ ایسے ہوا ہے کہ جب انہوں نے بلایا نا تو یہ پوسٹ مارٹم انہوں نے کہا کہ ہوگا. اچھا. تو جب پوسٹ مارٹم کیا انہوں نے وہ پولیس کی کسٹڈی میں کیا ڈاکٹر حضرات نے. اچھا. اس کے بعد ہم کہتے رہے کہ یار وہ ان کی والدہ ہیں، ان کو ساتھ جب غسل بھی انہوں نے خود ہی دیا ادھر اور کفن بھی خود ہی بنایا. اچھا. تو ہم کہتے رہے بھی یار والدہ ہیں، جب غسل کر دے رہے ہیں آپ تو والدہ کو تو دیکھنے دو ادھر. انہوں نے کچھ بھی نہیں دکھایا انہیں بھی. اور ایمبولینس میں جب بھیجا ہے ہمارے ساتھ پولیس اہلکار موجود تھے، اور جو ادھر بھی پولیس کی نفری اور گاڑیاں تھی، تقریباً 12-13 گاڑیاں ساتھ کی ہیں میم. اتنے وہ چوری کے الزامات میں ہوئی ڈیتھ کو، اور وہ دیکھیں کتنا پروٹوکول دے رہے ہیں. ادھر بھی
उधर से भी पुलिस, मलका हांस और पाकपतन की पुलिस भी उन्होंने साथ अपने तो शामिल किया। आपको अस्पताल से लेकर आपके घर तक आपके साथ पुलिस की गाड़ियां गई, पुलिस के बहुत सारे लोग गए, उनकी निगरानी के अंदर तदफीन कर दी गई, आपको खुद से गुस्ल देने की या जो भी इस्लामी हमारी रसूमात हैं। साथ हमें ये भी कहा, धमकियां दी गई कि इन्हें रात के अंधेरे में दफन किया जाए, 4 बजे दफन कर दिया जाए। तो सुबह 4 बजे, सुबह 4 बजे आपने इनकी तदफीन की? हाँ, 3-4 बजे कर। आपके कोई रिलेटिव्स वगैरह भी आए होंगे, किसी ने पुलिस से पूछा होगा कि भाई इनको क्या हुआ है? जी मैम, पूछा है उन्होंने, जो हमारे रिलेटिव्स हैं। हमने कहा कि भाई हमारी बरादरी आ रही है, तो वो क्या कहेंगे हमें कि आपने क्या मसला था, क्या प्रॉब्लम थी, क्यों आपने इतने जल्दी दफना लिया, तदफीन कर दी। जब आप अस्पताल गए, आपको उनकी मैयतें दिखाई गई, तो पहला सवाल कि इनको क्या हुआ, इसका जवाब क्या मिला आपको? मैम, उन्होंने कहा कि ये जब कस्टडी में थी ना, उन्होंने पहले एक लड़की को उल्टी आई है, ये नशा करती थी, ओवरडोज कर लेती थी। एक लड़की फौत हुई है, उसके 15 मिनट बाद दूसरी की डेथ हो गई है। अच्छा, तो अभी पुलिस क्या कर रही है? आपने कोई FIR करवाई है? किसी हुकूमती सतह से कोई राब्ता आपसे हुआ, हुकूमत की तरफ से, कोई पुलिस की तरफ से ताउन हो रहा है, क्या किया जा रहा है? फिलहाल तो कुछ नहीं हुआ। ये हमने FIR करवाई है, वो दरखास्त दी है, वकील की है एक, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया, ना इन्वेस्टिगेशन पुलिस की तरफ से। तो ये सरासर ज्यादती हुई है इन बच्चियों के साथ। इनके पुलिस के बयान दलाइल आपस में मिल ही नहीं रहे मैम। आप ऐसे ये बात मुझे बताएं मैम कि चले हार्ट, ये पहले इन्होंने बताया, ये जो मीडिया पे मैंने देखा है कि जो आई है ना वो मेडिकल रिपोर्ट, उसमें लड़कियों का हार्ट अटैक हुआ है, तिब्बी मौत हुई है। मैम ये बताएं कि उन दोनों लड़कियों के सीने में एक ही दिल था जो एक ही टाइम पे, एक ही रात में उनको। आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं मोहम्मद वकास साहब। सवालात बहुत सारे हैं और जो जुडिशियल इंक्वायरी हुई है उसके बावजूद ये जो आप सवाल उठा रहे हैं या जो हमारे और नाज़रीन के जहनों में उनके जवाबात नहीं मिल पा रहे हैं।